الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے والدین اور دنیا کی سب چیزوں سے بڑھ کر اس کے لیے میں محبوب نہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور محبت کے جذبات، یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں محبت کے محرکات اور اسباب لکھے کہ کسی فرد کے دل میں محبت کا ایک جذبہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کے اسباب اور محرکات میں سے اہم ترین کیا ہے؟ جمال الظاہر والباطن، ظاہری خوبصورتی کی بنیاد پر یا سیرت کی اچھائی کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں محبت کے جذبات اجاگر ہوتے ہیں۔ اسی طرح الشجاعت والقوہ، شجاعت اور بہادری کی بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح الخلق الحسن، اچھے اخلاق۔ اسی طرح الاحسان، وَأَحْسَنُ وَجْهٍ فِي النَّاسِ وَجْهُ مُحْسِنٍ وَأَيْمَنُ كَفٍّ فِيهِ مُكَفُّ مُنْعِمٍ، کہ سب سے اچھا چہرہ محسن کا لگتا ہے اور سب سے اچھا ہاتھ دینے والے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح العلم، کہ جسے اللہ نے علم سے نوازا ہو تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت کے احساسات اجاگر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ تمام اوصاف بدرجہ اتم موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبصورتی سے بھی نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں کہ وہ مجسم قرآن تھے۔ قرآن پر عمل کرنے کا ایک جیتا جاگتا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ اسی طرح آپ کی شجاعت، آپ کی قوت، آپ کی بہادری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور امت کے لیے آپ کا احسان، کہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی احسان عظیم قرار دیتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، کما حقہ محبت کرنا، یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دل میں اس احساس کو زندہ اور بیدار رکھنے، اسے اجاگر کرنے اور اسے مسلسل بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔